تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے ایک اپنے امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں۔ عاشقان رسول کے واقعات سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج جن ہستیوں کا ذکر خیر کریں گے، جن کے واقعات سنیں گے، ان میں دو ہم زمانہ چمکتے ہوئے ستارے اور اولیاء کے اماموں کے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بھی ہم سنیں گے۔ ان دونوں بزرگوں کی کثیر شانوں پر مشتمل تصوف کی کتابیں موجود ہیں۔ اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے: شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ یعنی جو دو بادشاہ ہوئے سنجر و سلیم، یا رسول اللہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جلال شان کا ایک کرشمہ تھی، اور حضرت جنید اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہما، ان جیسے سچے خدا پرستوں اور درویشوں کا وجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جمالی شان کی جھلک پیش کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، اور دکان پر جب جاتے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پردہ ڈالتے اور روزانہ 400 نفل دکان پہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے 20 سال ایسے گزارے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، اور بھی کئی آپ کی عبادات و ریاضات کے واقعات ملتے ہیں۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حسن اخلاق، ان کا کردار، ان کی عبادات، اور خاص طور پہ آپ کا بہت مشہور واقعہ اپنی والدہ کی خدمت والا، کہ جس کی برکت سے آپ کو بہت مقام و مرتبہ ملا، ان کا بھی انشاءاللہ آج ہم نے ذکر کرنا ہے۔ آپ پروگرام میں شامل رہیں گے تو بہت سا علم دین بھی حاصل ہوگا۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تذکرۃ الاولیاء ان کی کتاب ہے اور بہت معروف ہے۔ امیر اہل سنت بھی ان سے متاثر، اور ان سے متاثر ہو کر آپ نے اپنا تخلص عطار رکھا۔ انہوں نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی مکی مدنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں کچھ پوچھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنید بغدادی کی طرف اشارہ کیا، ان سے پوچھ لو۔ سوال پوچھنے والے نے عرض کی، آپ تشریف فرما ہیں، دوسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اپنی امت پر فخر ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنی امت میں سے جنید بغدادی پر اس سے بھی زیادہ فخر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی شان دیکھیں کیسی، کہ جو واقعی اہل اللہ ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے
اور متقی پرہیزگار شریعت جاننے والے اس پر عمل کرنے والے آخرت کی تیاری کرنے والے بے تمام زہد تقوی عبادات ریاضات تلاوت ذکر و درود نیکی کی دعوت ان کا یہی کام ہوتا ہے اور ان کو ایسا نوازا جاتا ہے کہ وہ خواب میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ آقا کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو اللہ والوں سے نسبت بھی قائم کرنی چاہیے اور ان کا ادب احترام بھی کرنا چاہیے. یہاں پہ بھی دیکھیں متوجہ کیا جا رہا ہے، وہ سوال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے ہیں لیکن اپنے ایک محبوب امتی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ان سے سوال کریں، پھر ان کی شان بیان کی جا رہی، اور جیسے آپ نے اللہ والوں کی شان قرآن سے بیان فرمائی تو اسی طرح قرآن پاک میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی ان کا ساتھ سچے ہیں، عمل سچے ہیں، وہ سراپا سچے ہی سچ ہیں. تو ان کا ساتھ اختیار کرنے کی پھر ترغیب دلائی گئی. سبحان اللہ. اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کیا بات، کیا سبحان بات. اللہ. اور حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا شعر ہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. سبحان اللہ. حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے برادر آپ فرما رہے ہیں کہ جو آپ سے میرے آقا محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آپ جس سے محبت کریں اس کی شان کون بیان کرے گا. اور جنید بغدادی کی شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، ان کے قرب میں. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ولی اللہ، ان کا واقعہ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اصل نام ہے علی بن عثمان حجویری، اور آپ نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید، اور بہت بڑے عالم تھے آپ، بہت بڑے ولی اللہ، کوئی 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو پردہ فرمائے ہوئے. اچھا، آپ نے لکھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، لوگوں نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک ولی اللہ رہتا ہے، اور ولی اللہ کی زیارتیں، ان کی صحبتیں یہ پہلے سے ہی معروف ہیں کہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے بیعت لیتے ہیں، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. خیر، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، یہ ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے پہنچے. اب تو پھر کر کے باہر پہنچ جاتے ہیں، وہ تو مہینوں لگ جاتے تھے بعض اوقات. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا، جو بطور ولی اللہ مشہور تھا، وہ مسجد سے نکل رہا تھا اور اس کے منہ کی تھوک جو ہے وہ مسجد کے فرش پر گر رہی تھی. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تو وہیں سے لوٹ آیا. ملاقات نہیں کی. ملاقات نہیں کی. کیوں؟ کہ ولی کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے. اچھا، آپ نے یہ سوچا کہ اگر یہ ولی ہوتا تو اس کی تھوک مسجد کی زمین کو آلود نہ کرتی. اسی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نواز دیا، جلوہ دکھا دیا. فرمایا، اے بایزید، جو کام تم نے کیا ہے اس کی برکتیں تم ضرور پاؤ گے. سبحان اللہ. اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے دن ہی میں اس مقام و درجے پر پہنچ گیا جہاں تم مجھے دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. تو ولی اللہ ہر ایک کو شہرت بہت ہے تو ولی اللہ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا بھائی. مشہور تو شیطان بھی ہے. فرعون بھی بہت مشہور ہے، یزید بھی بہت مشہور ہے. تو خالی شہرت تھوڑی. اچھا، گلوکار مشہور ہوتے ہیں، کھلاڑی مشہور ہوتے ہیں، ٹک ٹاکر تو یوٹیوبر تو پتہ نہیں کیا کیا دھندے ہو رہے ہیں بھائی. تو خالی شہرت ہی تھوڑی اس کی کہ یہ لائق ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. شریعت کی پاسداری ضروری، اللہ اور اس کے رسول کے حکم. دیکھیں، جو ولی ہے وہ عالم ضرور ہوگا. اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں فرمائی. اور یہ دیکھیں ان کا معاملہ کیسا کہ دیکھا کہ شریعت کی پاسداری نہیں ہے تو ملاقات بھی نہیں کی.
تو یہ خود بھی عالم تھے، اس چیز کو سمجھتے تھے، ماشاء خود بھی بڑی اللہ کے پیاری- ولی ہیں۔ بہت پیاری بات ہے، بہت اچھا پیاری۔ پھر جی مسئلہ دیکھیں کتنا باریک انہوں نے اسی سے نتیجہ نکال لیا کہ جس سے مسجد کا ادب نہیں ہو رہا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حضور اس سے پتہ چلا کہ پھر جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ شریعت کا عامل نہیں ہے، پھر اس سے دور رہیں۔ بالکل بچنا چاہیے، ورنہ وہ ایمان کی مضبوطی تو کیا ملنی ہے، استغفر اللہ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ جامع شرائط چاہیے نا بھائی، وہ عالم ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، سلسلہ اس کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہو، غیر فاسق ہو۔ غیر فاسق ہو، اعلانیہ وہ فسق نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، تو یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر آپ تعلق اس سے جوڑ سکتے ہیں، اپنا روحانی تعلق، روحانی کنیکشن۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہوئے اس کام سے کہ انہوں نے شریعت کے معاملے کو دیکھا اور خوش ہو کر زیارت بھی کرائی اور مقام و مرتبے کی خوشخبری بھی سنائی۔ اچھا، یہاں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ مسجد میں تھوک اور بلغم وغیرہ پھینکنا جو نا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ایک بار مسجد نبوی میں قبلے کی طرف بلغم پڑی ہوئی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناراضی کے ساتھ دیکھا کہ یہ کیا مسجد کے اندر، تو ایک انصاری صحابیہ نے انہیں کھرچ کر صاف کر کے اس میں خوشبو لگا دی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، فرمایا ما احسن ھذا، اس خاتون نے کتنا ہی عمدہ کام کیا ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ اچھا، اب زیارت رسول کے واقعہ بھی اور ساتھ میں اشعار بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو اس میں اور وہ ماشاءاللہ ذوق قائم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہدا کی بخشش میں لکھتے ہیں، با ادب جھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے معو ہو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر کہ تپاں ہیں خوبوں کے دل جگر، نہیں چاک جیب گلو سحر کے کمر بھی سینہ فگار ہے، وہ تیری تجلی دل نشیں کے جھلک رہے ہیں فلک زمین۔ اے میرے آقا، یہ آپ کی تجلیاں ہیں، آپ کی روشنیاں ہیں، آپ کی تابشیں ہیں کہ زمین و آسمان جو نا یہ جھلک رہے ہیں۔ وہ تیری تجلی دل نشیں کہ جھلک رہے ہیں فلک زمین، تیرے صدقے میرے محجبین، میری رات کیوں ابھی تار ہے؟ آقا میری اندھیری رات کو بھی تو جگمگا دینا۔ آپ کی روشنیوں سے زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، میری رات کیوں ابھی اندھیری ہے؟ میری رات کو بھی جگمگا دے۔ اللہ پاک اعلیٰ حضرت کے اس جذبے اور ذوق اور شوق کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہم بھی عشق رسول میں درود پڑھیں، ذکر مصطفیٰ کریں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں اور نعتیہ اشعار پڑھیں سنیں، تو انشاءاللہ مزے کو مزہ آتا رہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک زیارت رسول کا واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ زمین میں اللہ پاک کے اوتاد بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی ہوتے ہیں، ابرار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راوی نے میری حدیث تم تک صحیح پہنچائی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ان روایت کرنے والوں میں سے کسی کی زیارت ہی کروا دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محمد بن ادریس یعنی امام شافعی انہی میں سے ایک ہیں۔ سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان۔ اور امام شافعی کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، سارے جو چاروں امام برحق ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے برحق ہیں، ان کے ماننے والے پیروکار، کوئی تعصب نہیں ہے۔ مگر جو ان میں بھی امام ہیں وہ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ امام شافعی کی بھی بڑی شان ہے، یہ
امام بخاری بھی ان کے مقلد ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا، بلکہ سیاستہ کے سارے جو ہیں حدیثیں جمع کرنے والے محدثین وہ ان کے پیروکار ہیں، امام غزالی ان کے پیروکار ہیں، جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے بڑے اکابر امام شافعی کے پیروکار ہیں، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا پھر ان کو یہ شان حاصل ہے کہ یہ حافظ قرآن تھے۔ اچھا حافظ قرآن امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مگر آپ قریشی ہیں، سید ہیں، سبحان اللہ، یہ ان کی انفرادی شان۔ اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت کروا رہے ہیں، نہیں آپ کی زیارت تو کی انہوں نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو روایتیں صحیح پہنچانے والے یہ اوتاد اور اولیاء کے، ان میں سے یہ بھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام شافعی کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وہ امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں عشق بھرے جذبات کا اظہار کیا ہے، وہ ہم پڑھتے سنتے ہیں۔ ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی، ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی، بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی، جو ہی روتا ہوا آؤں میں تیرے روضے پر، کاش اس آن ہو دیدار رسول عربی، کوئی دولت کوئی ثروت کوئی شہرت چاہے، میں فقط تیرا طلبگار رسول عربی، آتش عشق بھڑکتی ہی رہے سینے میں، بس تڑپتا رہوں سرکار رسول عربی، جام دیدار پلا دو میرے آقا اب تو، جام دیدار پلا دو میرے آقا اب تو، آنکھ ہے کب سے طلبگار رسول عربی، واسطہ غوث و رضا کا اثر بالی آجا، جام لب ہے تیرا بیمار رسول عربی، مسکراتے ہوئے عشاق چلے دنیا سے، مسکراتے ہوئے عشاق چلے دنیا سے، قبر میں ہوگا جو دیدار رسول عربی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نزا کے عالم میں، وہ جب زوجہ نے کہا نا کہ ہائے غم کی بات، میرے سرتاج آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، تو کہا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ کیا خوب ہے وَطَرَبَ، کہ خوشی کی بات ہے کہ میں عن قریب اپنے آقا اور آقا کے صحابہ سے ملنے والا ہوں۔
اس لیے امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں، اس لیے جو عاشقان رسول ہے نا وہ جب دنیا سے جاتے ہیں مسکرا رہے ہوتے. اللہ اکبر. وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے. اگر تو مرد ہے نا تیری شان یہ ہونی چاہیے جب تو دنیا سے جائے تو لوگ رو رہے ہوں تو ہنس رہا ہو. تو عاشقان رسول مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے جاتے ہیں کہ ہاں واہ بھی واہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیا لکھا؟ روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کیا بات، کیا سر یہ جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا امام شافعی کی جس میں شان میں بیان کی گئی، تو اولیاء، اوتاد، ابرار یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. دیکھیے اولیاء کرام کی قسمیں ہیں، یہ مختلف قسمیں، مختلف مقامات ہیں، اور سب سے افضل اولیاء صحابہ کرام ہیں. سارے غوث، کتب، ابدال، اوتاد مل کر کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی بھی ولی ہوتا ہے. بے شک وہ تو افضل ولی ہیں. تو صحیح. ہر نبی ولی، انبیاء کرام بھی اولیاء ہیں. ان کو ہم اولیاء کہتے نہیں ہیں، ایک ان کے لیے اصطلاح نہیں ہے. اللہ کا دوست، نبی سے بڑھ کر اللہ کا دوست کون ہوگا؟ صحیح. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے عالم اور بہت حسین تھے، اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے. ان کی کتابیں میلاد النبی اور عشق رسول اور اختیارات مصطفیٰ، شان اولیاء، ایسے ایسے ٹاپک ہیں ان کے. جواہر البحار ان کی بہت مشہور کتاب ہے. درود پاک پر کئی کتابیں انہوں نے لکھی. بہت زبردست، بہت زبردست عاشق رسول عالم. ایک عرصہ مدینے میں بھی رہے. جی اور ان کو دیکھا گیا کہ اندر نہیں جاتے تھے، باہر دروازے پر مسجد نبوی کے حاضر رہتے تھے. تو کسی نے پوچھا تو کہا کہ کتا گھر کے اندر نہیں جاتا، باہر بیٹھتا ہے دروازے کے. اللہ. یہ ایسے عاشق رسول تھے، اور بہت بڑے یہ عالم اور بہت بڑے مصنف. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے 1324 سن ہجری میں رجب کے ابتدائی دنوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ کہیں کھڑے ہیں. میں قریب سے گزرا تو فرمایا کہ میں رات کے قیام پر قدرت نہیں رکھتا. اب یہ حضرت خود اپنا فرما رہے ہیں، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کے اس فرمان سے میں ہی مراد تھا. یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرما رہے ہیں، اور خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گزرا تو مولا علی مشکل کشا بھی حاضر خدمت تھے، اور پھر میری آنکھ کھل گئی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں اس فرمان مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پایا کہ میں رات کے قیام پر قدرت نہیں رکھتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسی قیام کرتے تھے کہ مبارک پاؤں وہ متورم ہو جاتے، سوج جاتے، سویلنگ ہو جاتی. بہت آپ تو طویل عبادت کرتے تھے، وہ لمبے قیام کرتے تھے. اور صحابہ کرام عرض کرتے کہ حضور آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا خود ہی وہ تعبیر بتاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرما رہے تھے کہ تو رات کا قیام نہیں کر پاتا، کیونکہ میری صحت، میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں رات کے نوافل نہیں پڑھ پاتا تھا. تو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ زیارت رسول کا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک صالح تاجر فاجر زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں، سود اور دھوکے بازیاں، چکر بازیاں یہ کر رہے ہوتے ہیں. نیک تاجر کم ہوتے ہیں. خیر یہ نیک تاجر تھے محمد رضا جزار حموی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خواب بتایا کہ میں بارگاہ رسالت میں حضور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں خواب میں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، یعنی حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ سے میٹھی میٹھی گفتگو فرما رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو
اس نیک صالح تاجر نے اندر آنے کا ارادہ کیا, اجازت نہیں ملی, پھر دوبارہ درخواست کی تو اندر آنے کی اجازت ملی. تو جیسے ہی یہ وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے خواب میں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کو چوما اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کا بھی بوسہ لیا. سبحان اللہ. سبحان. کیسی خوش نصیبی ہے کہ بوسہ لینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, اور یہ صحابہ کرام سے انداز ثابت بھی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کرنا. یمنیوں کا جو قافلہ آیا تھا, وفد آیا تھا, انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی چومے تھے, پاؤں بھی چومے تھے. سبحان اللہ. اور اس میں ایک اور عمر بھائی دیکھیں کہ عاشقان رسول علماء کی شان کا بھی اظہار ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے, سبحان اللہ. کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے عاشقان رسول کے واقعات سنے, اور خاص طور پہ ہم نے حضرت جنید بغدادی, حضرت بایزید بسطامی, دیگر اولیاء کرام کے واقعات سنے, اور بہت بڑے عاشق رسول حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر بھی ہم سن رہے ہیں کہ انہوں نے زیارت بھی کی اور ان کو بھی زیارت کرنے والوں نے بارگاہ رسالت میں موجود دیکھا. تو جو اولیاء ہیں, جو علماء ہیں, جو عاشقان رسول ہیں, درود پڑھنے والے ہیں, نعتیں پڑھنے والے ہیں, نعتیں لکھنے والے ہیں, ان نیک لوگوں کے واقعات ہم سن رہے ہیں کہ انہیں جلوہ مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے. اللہ کریم ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. پروگرام کے آخر میں زیارت رسول کا وظیفہ بھی ہم سنا کرتے ہیں, آئیے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. امیر علیہ سنت نے مدنی پنج سورہ میں لکھا ہے, اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جو شخص یہ درود پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی, اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ قیامت کے دن بھی دیکھے گا, اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا, اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی زیارت مصطفیٰ کا شرف نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی, واللیل زلفیں ہیں تیری, والشمس ہے چہرہ تیرا.